أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، معززات و مکرمات، ماں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز، زبردست ہے۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذو انتقام، وہ انتقام لیتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المنتقم، بدلہ لینے والا۔ اللہ کے ناموں میں سے اس کا ایک اور عظیم نام ہے الدیان، ہر چیز کا بدلہ چکا دینے والا۔ اس کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے الحکم، کمال کے فیصلے کرنے والا۔ اس کا ایک اور نام ہے العدل، ہر معاملے میں، ہر بات میں انصاف کرنے والا۔ اس کے ناموں میں سے ایک عظیم ترین، اللہ رب العزت نے اپنا نام یہ بھی پسند کیا المقسط، ہر شخص کو اس کا حصہ اور انصاف اور بدلہ فراہم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت یہ بھی بیان کی الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ دنیا کے جتنے بھی منصف، ججز اور فیصلہ کرنے والے ہیں، کیا ان میں سب سے بہترین فیصلہ اللہ کا نہیں؟ آج کی ہماری اس ملاقات میں میں اللہ کے ناموں کا ایک تقاضا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الدیان، ہر چیز کا بدلہ چکانے والا۔ ایک بدلہ تو وہ ہے جو قبر میں ملے گا، ایک بدلہ وہ ہے جو میدان محشر میں ملے گا، اور ایک بدلہ وہ ہے جو پل صراط پہ ملے گا، ایک بدلہ وہ ہے جو جنت میں ملے گا، ایک بدلہ وہ ہے جو جہنم میں ملے گا۔
لیکن آج کے اس درس قرآن و حدیث میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور قدیم و جدید تاریخ کی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں گا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں ان کا بدلہ اللہ دنیا میں لے لیتا ہے اور بہت جلدی دے دیتا ہے۔ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، آسمان کی عدالت۔ ایک عدالت وہ ہوتی ہے جو دنیا میں ہے، ہم اپنا مقدمہ، اپنا کیس کورٹ میں دائر کرتے ہیں، پھر اس کو فالو کرتے ہیں، پھر خاک چھانتے رہتے ہیں، پھر بھاری بھرکم فیسیں دیتے ہیں، پھر بھی انصاف نہیں ملتا۔ لیکن بعض دفعہ اس دنیا میں اللہ کی عدالت لگ چکی ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اس عدالت میں فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، بے خبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو خبر نہیں ان چیزوں کی جو ظالم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو ان کو صرف مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس میں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ کبھی کبھی تو اللہ ظالم کو مہلت دے دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ یا آپ نے ذرا سبق یاد بھی کرنا، جب بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے نا بھائی، ان سے ٹیک ذرا چھوڑ دے، راتیں بھی چھوٹی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ نیند پوری کیے بغیر درس میں حاضری دی ہے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو جاگ کر بیٹھنے کی توفیق دے، نیند یہاں نہیں پوری کریں۔ تو پہلا قانون استدراج ہوتا ہے۔ قانون استدراج یہ ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ اس کو اور نعمت دیتا ہے۔ وہ قتل کرتا ہے، اللہ اس کو کوئی احسان کرتا ہے۔ وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ اس کو پکڑ کرتا ہے۔ وہ چوری کرتا ہے، اللہ اس کی رسید ڈھیلی کرتا ہے۔ وہ والدین کی بغاوت کرتا ہے، ادھر سے اس کو جاب مل گئی ہوتی ہے۔ وہ ماں کو ستا رہا ہوتا ہے، ادھر سے اس کو اللہ کی طرف سے کوئی پروموشن مل گئی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے رسی کو ڈھیلا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ 2-3 وجہوں سے کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ظالم کو اللہ توبہ کی مہلت دینا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے،
یہاں بعض گناہوں کی سزا مؤخر ہو سکتی ہے کیونکہ میں رب العالمین ہوں۔ العالمین کا معنی یہ ہے کہ وہ ظالموں کا بھی رب ہے، العالمین کا معنی ہے کہ وہ کافروں کا بھی رب ہے، العالمین کا معنی ہے کہ وہ منافقوں اور مشرکوں کا بھی رب ہے، العالمین کا معنی ہے وہ ڈاکوؤں، ظالموں، چوروں، اچکوں، ڈکیتوں کا بھی رب ہے۔ اس نے پالنا تو سب کو ہے۔ وہ درندے کو پالتا ہے، خنزیر کو پالتا ہے، وہ کتے کو پالتا ہے، وہ جانور کو پالتا ہے، وہ ڈسنے والے زہریلے سانپ کو پالتا ہے، وہ انسان کو چیرنے اور پھاڑنے والے شیر اور چیتے کو پالتا ہے۔ تو جو رب ان درندوں اور چیتوں کو پالتا ہے وہ رب العالمین ہے، وہ انسان نما درندوں کو بھی پالتا ہے۔ لیکن اس کو قانون استدراج ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسا رب ہوں، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے ہی بے ایمان ہو جائیں گے تو میں کافروں کو اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں اور ان کی کوٹھیوں کے دروازے یہ بھی میں سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ قرآن میں ہے، سورہ زخرف ہے، اس آیت کو توجہ سے سنیے گا، آپ کو قانون استدراج سمجھ میں آئے گا۔ کون سا قانون ہے؟ قانون استدراج، جس کو ہم کہتے ہیں رسی کی لی، مہلت ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ اگر ہم چاہتے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ یہ سب تو دنیا کی زندگی کا آخری سامان ہے۔ تیسری اور اہم ترین وجہ یہ ہوتی ہے قانون استدراج کی کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اوقات کو یہ اللہ ہر شخص کو دے دیتا ہے، ظالموں، کافروں، فاسقوں، فاجروں، منافق کو بھی دے دیتا ہے، اور مومن اور صالح انسان کو، متقی اور پرہیزگار کو بھی دے دیتا ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت صرف متقی کے لیے ہوتی ہے، اور دنیا چونکہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ سب کو دیتا ہے۔ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة من ماء أبدا، اگر پوری دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے نہ دیتا۔ دوسرا قانون ہوتا ہے قانون نکال، قانون عقاب، قانون عبرت، کہ کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عدالت قائم کر دیتے، فوراً سزا چکھا دیتے، دان کھٹے کر دیتے۔ ظالم سمجھتا ہے 1 سال گزر گیا، میں ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ظالم سمجھتا ہے میں نے 100 قتل کر دیے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ڈاکو سمجھتا ہے میں نے ہزاروں ڈکیتیاں کی، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ایک
خبیث انسان سمجھتا ہے میں نے سینکڑوں عزتیں تار کر دی، زنا کر دیے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ایک چور سمجھتا ہے میں نے چوریاں کی، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کرپٹ سمجھتا ہے میں نے اتنی کرپشن اور خیانتیں کی، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، کچھ ہوگا، تجھے تو صرف 1 منٹ 1 سیکنڈ کی مہلت دی ہے۔ وہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ اللہ کے نزدیک لمبا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اب آگے تاریخ سے اس کی مثالیں سنتے جائیے اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے اولاً اس کی دلیل سن لیجیے کہ یہ بھی قانون ہے کہ کبھی کبھی اللہ دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے ظلم دیکھے ہوتے ہیں وہ ظالم کا انجام بھی دیکھتے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے ظلم سہے ہوتے ہیں وہ ظالم کو پٹتا بھی دیکھتے ہیں، وہی لوگ جن کے جسموں پہ زخم گھائل لگے ہوتے ہیں وہی لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کے زخموں پہ مرہم لگ رہی ہے اور کیسے ظالموں کو اللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنا رہا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر من ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ، کوئی گناہ ایسا نہیں جس گناہ کی اللہ اتنی جلدی سزا دیتے ہوں جتنی جلدی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ وہ 2 گناہ ہیں، البغی وقطیعۃ الرحم، ظلم کرنا اور رشتوں کو توڑنا۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ ظلم کرنا اور رشتوں کو توڑنا، ان کی سزا جو آخرت میں ہے وہ تو سو ہے، لیکن دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں سزا ہے۔ قرآن مجید سے پوچھئے، یہ قوم لوط ہے، بڑی ظالم ہے، اتنی ظالم ہے کسی بچے کو معاف نہیں کرتے، کسی جوان کو معاف نہیں کرتے، کسی خوبصورت بیٹے کو معاف نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اجنبی پردیسی مہمان ہو تو اس سے بھی معاف نہیں کرتے۔ ظلم کرتے ہیں اور انتہا درجے کا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں جو انسانی تاریخ میں ان سے پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں۔ جناب لوط اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا گناہ کر کے شرما جانا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لبرلزم آج کی پیدائش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم لوط اپنے دور کے لحاظ سے بڑی لبرل قوم تھی۔ جس کو آپ لبرل کہتے ہیں اس کے لحاظ سے بڑے لبرل تھے۔ جناب لوط سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا حق ہے، مرد کے ساتھ اگر بے حیائی کرنے پہ راضی ہے تو تمہیں اعتراض کا حق کیا پہنچتا ہے؟ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم جیسے کریں، جیسے چاہیں سو کریں۔ قرآن مجید تو یہاں کہتا ہے لوط کی قوم اتنی لبرل ہو چکی تھی، چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، محفلوں میں، ڈیروں میں، باقاعدہ مجلسوں میں، میٹنگوں میں، سب کے سامنے بھی بری حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور اسے وہ اپنی آزادی اور رائٹ سمجھتے تھے۔ اس کو فریڈم آف سپیچ کہہ لیں جس دور میں آج اسے کہا جاتا ہے، وہ صرف لبرلزم سمجھتے تھے۔ ہمارا آقا جو چاہے جناب لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، خوبصورت نورانی چہرہ، ابھرتی جوانی، نور چہروں سے جھلکتا ہوا، سفید رنگ، خوبصورت زلفیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قوم لوط لبرلزم، آزاد خیالی اور خباثت اور بے حیائی کی اس سطح پہ پہنچ چکی تھی
یہرعون الیہ، جتھے کے جتھے یوں دوڑ کے گروپ بن کے حضرت لوط کے پاس دوڑ کے کہ ہمارا شکار پہنچ چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ خوبصورت نوجوان مہمان آئے، حضرت لوط پریشان ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں تمہاری میزبانی نہیں کر سکتا، لیکن اندر سے ڈرے ڈرے اور سہمے کہ یہ گندے اور خبیث لوگ اور ادھر سے یہ خوبصورت مہمان اور ان کی گندی حرکتیں، مرد کے ساتھ بے حیائی کرتا، اور یہ مجلسوں ڈیروں کے اندر بھی اس سے چوکتے نہیں، میرے مہمانوں کو یہ معاف نہیں کریں گے۔ اپنے خوبصورت مہمانوں سے کہتے ہیں جتنے گندے اس بستی کے لوگ ہیں اتنے برے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے، اشارہ کر رہے تھے کہ تم رات میرے پاس نہ ٹھہرو۔ راستے میں چلتے چلتے پھر کہنے لگے بڑے ظالم لوگ ہیں یہ، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے پاس ٹھہرنا ہے۔ چلتے چلتے پھر کہنے لگے بڑے بے حیا لوگ ہیں میری بستی کے، لیکن وہ پختہ تھے کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ چپکے سے چھپا کے اس قوم کی لبرلزم کا اندازہ کیجئے، آزاد خیالی کا اندازہ کیجئے، ان کی بے حیائی اور خباثت کا اندازہ کیجئے کہ حضرت لوط کے گھرانے میں سے ایک بوڑھی کھوسٹ عورت جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ان کو بتا دیتی ہے بڑے خوبصورت جوان آئے ہیں، آج تمہاری رات رنگ رلیوں میں بڑی خوبصورت گزرے گی۔ حضرت لوط کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، حضرت لوط اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور وہ دروازے کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کھولو دروازہ، کھولو دروازہ، کھولو دروازہ۔ جناب لوط کہتے ہیں ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میری قوم کے جوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قوم کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں، تم ان سے شادیاں کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنی خواہش کو اس انداز سے نکاح کے پاکیزہ بندھن کے ساتھ پورا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان سے نکاح کر کے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ، حوا کی بیٹیاں آدم کے بیٹوں کی پیدائش کا ذریعہ کیوں نہیں بنتے ہو؟ تم اپنی خواہش کو برے طریقے سے کیوں پورا کرتے ہو؟ لیکن وہ نوجوان جتھے کے جتھے بن کے اپنے دور کے لبرل اوباش اور گنڈے دروازے توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ رات ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جناب لوط مجبور ہو کے کہتے ہیں اللہ اس قوم کے اندر میری برادری کوئی نہیں، کاش میری کوئی برادری ہوتی، میرے ساتھ دینے والے لوگ ہوتے، میں ان ظالموں کو مزہ چکاتا۔ اتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈر جاؤ، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل و رسوا پریشان نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے جا کے نکاح کرو۔ وہ واضح لبرل اس دور کے آزاد خیال دو ٹوک کہہ دیتے ہیں اے نوح تو جانتا ہے ما لنا فی بناتک من حق، قوم کی بیٹیاں ہم نہیں چاہتے، ہماری یہ خواہش، ہماری یہ عادت، ہماری یہ فطرت، ہماری یہ نیچر ہی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تجھے پتہ ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، تم میں سے ایک بھی بھلا انسان نہیں ہے؟ بستی کا حال دیکھیں، حال دیکھیں، وہ تو اپنے آپ کو نہ جانے کتنا روشن خیال اور ترقی یافتہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھی کو جناب لوط سمجھاتے تو آگے سے جواب دیتے یہ بڑے ہی قدامت پسند پرانی سوچوں والے لوگ ہیں، انہم اناس یتطہرون، بڑے صفاق صاف بنتے ہیں، ان سے کہیے ہماری بستی سے نکل جائیں۔
نہ رہو یہاں، اگر رہتے ہو تو ہمارا کلچر اپناؤ، اگر رہتے ہو تو ہماری طرح بن کے رہو۔ جناب لوط پھر اللہ کی عدالت میں فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آسمان کی عدالت کبھی کبھی دنیا میں لگ جاتی ہے، ظالم بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتے۔ وہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اس قدر پریشان ہو گئے تب ان نوجوان خوبصورت چہروں والوں نے کہا جناب آپ اتنے پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جناب لوط حتیٰ کہ بد دعا بھی دے دیتے ہیں، اس بد دعا کے نتیجے میں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، جتنے وہ نوجوان جناب لوط کے دروازے پہ آئے تھے ان کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، چہرے سپاٹ ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود باز نہیں آتے، کہتے ہیں لوط تم نے پتہ نہیں ہمیں کیا کر دیا ہے، ابھی تو ہم واپس جاتے ہیں، صبح تمہیں بدلہ چکھائیں گے، آگے تم سے بدلہ لیں گے، تم نے ہماری آنکھوں کو پتہ نہیں کیا کر دیا۔ اس انداز کے ساتھ مجبور ہو کے وہ بے شرم لوگ واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، ہم خوبصورت ہیں، ہم رانا ہیں، ہم جوان ہیں، ہمارے چہرے خوبصورت، آنکھیں خوبصورت، چہرے نورانی، ہمیں تو اللہ نے آزمائش امتحان بنا کے بھیجا ہے، یہ ایک ہاتھ بھی تمہارے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، بس آپ یہاں سے کوچ کیجئے، یہاں سے رحلت کیجئے۔ وہ بے حیا بے شرم عورت جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مخبریاں کرتی ہے، وہ تو ان کے ساتھ تباہ کر دی جائے گی۔ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ باقی اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے کوچ کر جائیے، وہاں سے رحلت کرتے ہیں۔ اور صبح اللہ رب العزت کی طرف سے قوم لوط کی پوری بستی کو جو سویلائزڈ، جو لوگوں کی نظروں اور نگاہوں میں ڈیویلپ تھی، جو لوگوں کے خیالات کے مطابق ترقی یافتہ تھی، جو لوگوں کے خیالات کے مطابق بڑی آزاد خیال اور روشن خیال تھی، اس پوری کی پوری بستی صدوم شہر کو اٹھایا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں اتنا اونچا اٹھایا جاتا ہے کہ آسمان کے فرشتے صدوم شہر کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سننے پڑتی اور شہر میں بسنے والے گدھوں کے ہنہنانے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہیں۔ پھر وہاں سے اللہ اتنا اونچا 1000 فٹ بلندی پہ اٹھا کے آسمانوں تک، پھر واپس الٹا کر کے نیچے پٹک دیتے ہیں، اسی پہ بس نہیں ہوتی، پھر اللہ اوپر پتھروں کی بارش بھی نازل کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ بے شک اللہ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، ظالموں کو کبھی کبھی مہلت دیتا ہے، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، لیکن جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ اور آگے بڑھیے، یہ تو ایک قوم تھی، کبھی کبھی آسمان کی عدالت افراد پہ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے، کون ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مکہ کے کمزور ترین انسان، دبلے پتلے،
نحیف و نزار، باریک باریک ان کی پگڑیاں، اور کام کیا ہے؟ بکریاں چرانا، نوکری کرنا، مزدوری کرنا اور پیٹ پالنا۔ اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات ہوتی ہے، دین کی سمجھ آ جاتی ہے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آمنہ کے لال کی غلامی میں آ جاتے ہیں، اور ادھر سے مکہ کے وڈیروں کے ظلم شروع ہو جاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ سب پہ ظلم کرتے، لیکن جو معاشرے کے کمزور طبقے کے لوگ تھے، غلام تھے، مزدور تھے، محنت کرنے والے، اس طرح سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے، بکریاں چرانے والے، گھروں میں کام کرنے والے، ان پہ زیادہ ظلم۔ یہ ابو جہل خبیث، مکہ کا سردار، اپنی تلوار کو پکڑتا، جناب عبداللہ ابن مسعود کو یوں نیچے گھسیٹتا، اور گھسیٹ کے جو تلوار کا دستہ تھا اس کے ساتھ سر پہ یوں چوٹیاں اور ضربے لگاتا۔ کائنات نے یہ سارا منظر دیکھا۔ 13 سال اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے۔ ابو جہل اپنی سرداری اور اپنی لیڈری کے نشے میں بھول جاتا ہے کہ ایک آسمان کی بھی عدالت ہوتی ہے، آسمانوں کا رب بھی ہے، وہاں اوپر ایک عدالت بھی لگتی ہے۔ مکہ سے مجبور کر دیا جاتا ہے، ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ 2 ہجری میں تقریباً 15 سال کے بعد میدان بدر سجتا ہے۔ یہی ابو جہل اور یہی ابو لہب اور مکہ کے وڈیرے اور سردار میدان میں آمنے سامنے، محفظ اور معاذ ابو جہل کو پچھاڑ دیتے، گھوڑے سے نیچے گرا دیتے۔ اب یہ نیچے گرا پڑا ہے، آخری سانسوں پر ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بھاگ کے اس کے پاس جا کے اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ 13 سال پہلے یہ ظالم کس طریقے سے یوں تلوار کی دستیوں سے اور نیزوں سے میرے سر کے اندر ضربے اور چوٹیں لگاتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابو جہل کی تلوار بڑی نئی ہے، میرے ہاتھ میں وہی غریبوں والی پرانی سی تلوار ہے، اور میں وہ پرانی سی تلوار پکڑ کے جیسے ابو جہل میرے سر پہ چوٹیں لگاتا تھا، میں اس کے سر پہ چوٹیں لگا کے اس کو کہتا ہوں، حل اخزاک اللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن جو تو نے دین سے دشمنیاں کی تھی، وقت تو گزر گیا، آج کیا اس کے مزے چکھی نہیں تو نے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ کبھی بھی نہ سمجھنا کہ اللہ کو خبر نہیں ہوتی ظالم جو کر رہے ہوتے ہیں۔ آسمان کی عدالت کبھی کبھی ایسے بھی لگتی ہے، خصوصاً میں نے عرض کیا تھا، ظلم اور رشتوں کو توڑنا
یہ دو گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ اس کی ایسی سزا دیتے ہیں کہ ظالم کو عبرت کا ایک نشان بنا دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے علامہ محمود شیخ، یہ عراق کے بڑے اسکالر ہیں اور بڑے بڑے اونچے عہدوں پر فائز ہوئے اور عالم بھی ہیں۔ انہوں نے اس میں اپنی اس کتاب میں جدید دور کے وہ واقعات لکھے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے عراق شہر کے اندر، کہ کیسے کسی نے ظلم کیا اور کیسے پھر دنیا میں اس کو بدلہ ملا۔ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، یہ تو ایک پوری داستان ہے۔ کاش آپ کو آنکھیں مل جائیں جو قرآن دینا چاہتا ہے اور وہ دل نصیب ہو جائے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، تو آپ قصور شہر کے بھی ہر گلی محلے کے اندر اس چیز کو نوٹ کرنے لگ جائیں کہ بدلہ تو مل جاتے ہیں دنیا میں، لیکن ظالم سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ اسے مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے جسے امام احمد نے کتاب الزہد میں لکھا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، البر لا یبلا، نیکی ختم نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، گناہ کو اللہ کی عدالت میں بلایا نہیں جاتا، وَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّيَّانُ، اللہ ہر چیز کا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ کون کما شئت، جیسے چاہتے ہو اپنی مرضی کر لو، کما تدین تدان، لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جو کرو گے اس کی سزا پاؤ گے، جو نیکی کرو گے اس کا اجر پاؤ گے۔ بڑا عظیم قول ہے، بلکہ اس کو یاد کر کے جائے، کما تدین تدان، جیسا تم کسی کے ساتھ سلوک کرو گے ویسا ہی تم کرو گے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ ایک عورت دائر کر دیتی ہے، اس کا نام اروا ہے۔ اروا کہتی ہے، سعید تم نے میری زمین پہ نجائز قبضہ کیا۔ ان کے اپنے گھر کی زمین، اپنی ذاتی زمین، اور اس پر ایک عورت کسی لالچ میں آ کے مقدمہ وقت کے خلیفہ کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے کہ تم نے میری زمین پہ نجائز قبضہ کیا۔ وقت کا خلیفہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتا ہے، جو کہ صحابی رسول ہے۔ کہتے ہیں، جناب سعید، اروا کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے ان کی زمین پہ نجائز قبضہ جما رکھا ہے۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں، جناب خلیفہ، میں کسی کی زمین پہ کیسا قبضہ کر سکتا ہوں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں قبضہ کروں جبکہ میرے ان کانوں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض طبقه الى 7 ارضین، جو کسی کی زمین پہ ایک بالشت بھی نجائز قبضہ کرے گا، 7 زمینوں کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے۔ جناب، میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ حدیث خود سنی ہے، میں صحابی ہو کر، رب کے پیغمبر کا ساتھی ہو کر، اور آپ سے یہ حدیث سننے کے بعد
کسی عورت ذات کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن وہ عورت بڑی تیز تھی، اس نے ایسے دلائل دیے، ایسے شواہد دیے، ایسے گواہ پیش کیے ہوں گے کہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو گیا۔ اور وقت کے خلیفہ نے یہ کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، مجھے یقین ہے، لیکن قانون کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ظاہر کاریاں ہوتی ہیں، یہاں 100% انصاف ممکن نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ظالم انسان گواہوں کو خرید کے شرف زبانی سے، مضبوط وکیل سے، ادھر ادھر کے حوالوں سے، پریشر سے، دباؤ سے، عدالتوں سے فیصلے اپنے حق میں کروا لیتا ہے۔ لیکن آج کے درس قرآن کا پیغام یہ ہے، پوری دنیا بھی تمہارے ساتھ ہو جائے، ہائی کورٹ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے، سپریم کورٹ تمہارے ساتھ ہو جائے، ساری بات تمہارے ساتھ ہو جائے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ ضرور سوچ لینا کہ اوپر اللہ کی عدالت بھی ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن زید نے پھر اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیا۔ اے اللہ، یہاں سے مجھے انصاف نہیں ملا، اب میں عروہ کا مقدمہ اپنی جائز زمین جو اس عورت کے پاس جا رہی ہے تیری عدالت میں دائر کرتا ہوں۔ اللہم اعمی بصرہا، اللہ اس تیز ترار عورت کی آنکھیں اس سے چھین لے، اور جس زمین کی لالچ میں آ کے اس نے مجھے بدنام اور پریشان بھی کیا، میری زمین پہ قبضہ بھی کیا، اے اللہ اسی زمین کے اندر اس کو موت دے۔ حدیث بتاتی ہے کہ عروہ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور اسی زمین کے اندر ایک کنواں تھا، یہ نابینی عورت اسی کنویں میں گر کے اسی زمین کے گڑھے میں گر کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ ظلم کی ایک بدترین شکل ہوتی ہے قتل۔ بس دفعہ قاتل انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا قتل تو چھپے گا، کسی کو کون سا پتہ چلا ہے کہ میں نے قتل کیا ہوگا۔ اس قاتل کو یاد رکھنا چاہیے کہ اوپر اللہ کی عدالت بھی ہے، اللہ کی عدالت بھی ہے۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم تھا، ایسے نمازی تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، اس کی کچھ خدمتیں بھی ہیں، اس نے نیکی کے کام بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ شمار کیا گیا کہ حجاج نے کتنے قتل کیے ہیں، تو لوگوں نے اندازہ لگایا کہ حجاج نے تقریباً 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہوا۔ گورنر تھا نا، بہت بڑے علاقے کا حکمران تھا، جس نے مخالفت کی جیل میں، جس نے مخالفت کی اس کو قتل، جس نے مخالفت کی سولی کے پھندے پہ۔ یہ ظالم
اس کی رسی ڈھیلی رہی، قتل کرتا رہا. آخری قتل جو اس نے کیا وہ ایک وقت کے امام اور عالم دین حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو تابعین کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث ہیں، ان کا قتل. جب یہ اس کی عدالت میں آئے اور اس نے قتل کا فیصلہ کر لیا، ایک لمبا مکالمہ ہوا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایمان افروز ہے وہ بھی. لیکن جب اس نے قتل کا فیصلہ کر لیا تو حضرت سعید ابن جبیر نے دعا کی تھی کہ اللہ، میں نے اپنی زندگی میں حجاج کے بڑے ظلم دیکھ لیے ہیں، تیری عدالت میں جاتے ہوئے آج اس کا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں. اے اللہ، میرے قتل کے بعد کسی اور پہ اس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ دینا. حضرت سعید بن جبیر کو شہید کر دیا گیا. اور وقت کے ائمہ نے کہا اس ظالم حجاج کو اللہ تباہ کرے، اس نے امام سعید بن جبیر کو اس حال میں قتل کیا جبکہ پوری دنیا کو امام سعید کے علم کی ضرورت تھی. ایک عالم کو اس نے شہید کیا اور کوئی اس نے پرواہ نہ کی. اس کے بعد پھر حجاج بیمار ہوا، صرف 40 دن تقریباً زندہ رہا. حضرت سعید بن جبیر کی اس دعا کے بعد کہ اللہ، میرے بعد بڑے لوگ شہید ہو گئے، اس ظالم کا ہاتھ کسی اور پہ نہ اٹھے. اور وہ 40 دن جو حجاج حضرت سعید بن جبیر کو شہید کرنے کے بعد زندہ رہا، وہ 40 دن عبرت کا نشان بن گیا. اتنا شہید بیمار کہ جب تھوڑی دیر لیٹتا ہڑبڑا کے اٹھ پڑتا، گھبرا کے. ہواری پوچھتے کیا ہوا ہے؟ کہتا میں جب بھی سوتا ہوں میری نیند میں سعید بن جبیر آ جاتے ہیں اور میرے گریبان کو پکڑ کے کہتے ہیں حجاج، تو نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ میری آنکھ کھل جاتی ہے. 40 دن اس نے ایسے ہی گزارے. جب بھی لٹتا خواب میں آ جاتے سعید بن جبیر، کہتا میرے گریبان کو پکڑ لیتے اور آگے کہتے ہیں حجاج، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ ابھی تو یہ دنیا ہے نا دنیا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، نیند میں حجاج سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا تو ہی حجاج ہے؟ میں ہی حجاج ہوں. کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ خواب میں حجاج نے کہا قتلت بكل قتیل قتلته، جو 1,20,000 انسانوں کو میں نے قتل کیا تھا، ہر انسان کے بدلے میں مجھے ایک دفعہ قتل کیا جا چکا ہے. یہ اللہ کے کام، یہ تو دنیا ہے نا. آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل السماوات والارض اشتركوا في دم عبد مؤمن لكبهم الله في النار. زمین والے تو دور کی بات ہیں، اگر سارے آسمان والے اور زمین والے مل کے سازش کر کے ایک بندے کو قتل کریں تو اس ایک بندہ مومن کے ناجائز قتل کی وجہ سے زمین و آسمان کے سب سازشیوں کو بھی اللہ جہنم میں گرا دے. ایک نہیں، سارے مل کے اگر قتل کی سازش کریں اور ناجائز قتل کریں تو جتنے اس میں ملوث ہوں گے، یہ حدیث رسول ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور یہ واحد حدیث ہے جس میں آسمان کا تذکرہ ہے.
کہ اگر آسمان والے بھی شریک ہو جائیں فرض کیجئے اور زمین والے بھی شریک ہو جائیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، آسمانوں میں اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ خون اور قتل کا ہوگا، اور اس حال میں فیصلہ ہوگا یجیء المقتول بالقاتل، مقتول نے قاتل کو پکڑا ہوگا بناصیتہ ورأسہ، وہ مقتول آ رہا ہے، قاتل اس کے ساتھ ہے، اس کے گریبان کو، سر کے بالوں کو اور اس کی پیشانی کو یوں گھسیٹ گھسیٹ کے حتیٰ یدنیہ من العرش، وہ پکڑ کے گھسیٹ کے اللہ کے عرش کے قریب لائے گا، وَأَوْلَادُهُ تَجْرِي دَمًا، اس مقتول اور مظلوم انسان کی رگوں سے خون بہتا ہوگا، اس کو گھسیٹ کے اللہ کے عرش کے قریب کر کے رب تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہے گا یا ربی سلہ لما قتلنی، اللہ اس سے پوچھیں اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ آخری اندر تشریف ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرتے بارک اللہ۔ آخری ایک دو واقعات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ جو علامہ محمود شیخ ہے، علامہ محمود شیخ خطاب، ان کی کتاب بڑی پڑھنے والی، کتاب کا نام ہے عدالت السماء، آسمان کی عدالت۔ اس میں انہوں نے قرآن و حدیث کے حوالے میں دیے، اس میں انہوں نے وہ واقعات لکھے جو جدید دور میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جدید دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عراق شہر کا واقعہ ہے، ملک عراق کا ایک کافی زمیندار وڈیرا، اس کی زمینوں پہ ایک عورت بھی مزدوری کرتی ہے، اور وہ عورت بڑی حسین و جمیل ہے، شادی شدہ ہے، یہ اس کے اوپر فریب کا ہوتا ہے، اسے برائی کی دعوت دیتا ہے، وہ پاک باز شرم و حیا والی نیک بیوی اور کسی کی نیک بیٹی اپنی عزت کو محفوظ کرتی ہے۔ یہ ظالم باز نہیں آتا، ہیلوں بہانوں سے برگلانے بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شرم و حیا کی پیکر خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، بالآخر یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پلاننگ کرتا ہے کہ میں اس کے خامن کو قتل کر دوں۔ عورت کو جلدی فارغ کر دیتا ہے، وڈیرا تھا، زمیندار تھا، جاگیردار تھا، اور وہ مزدور اس کا خامن بیچارہ لیٹ نائٹ کہیں اس کو بلا لیتا ہے اپنے علاقے سے دور، مغرب کے بعد اندھیرے میں وہ جب وہاں پہنچتا ہے اور کسی طریقے سے یہ اس کو اپنے راستے سے صاف کر کے اسے قتل کرتے ہیں، قتل چھپا رہ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس مزدور کی کسی سے دشمنی نہیں، اور یہ عورت اس زمیندار کے پاس کام کرتی ہے، کسی کو اس کے راز کے معاملے کا علم نہیں، حیادار پاکیزہ شادی شدہ عزت والی خاتون ہے، اور اس کا بڑا اپنے علاقے میں شہرہ ہے، نام ہے، عزت ہے، مقام ہے۔ وقت گزر جاتا ہے اور یہ اس عورت بیوہ عورت کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب آسمان کی عدالت لگنے والی ہے، وہ بیوہ خاتون نہ جانے کس صورتحال میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، کس کرب اور بے چینی کا شکار ہوتی ہو، اسے کیا خبر کہ میرے خاوند کو قتل کرنے والا کون ہے۔ یہ اس نئے شوہر کے گھر میں زندگی بسر کرتی ہے۔ ایک روز یہ سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے،
اسی علاقے میں جہاں اس نے بلا کے قتل کروایا آپ نے کسی کام کی غرض سے، اور اسی وقت جس رات کے اندھیرے میں اس نے قتل کیا تھا گھر واپس لوٹ رہا ہوتا ہے، راستے میں اچانک گلی میں شور مچا ہے کہ قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، لوگ جمع ہیں، یہ وہاں اجنبی پردیسی ہے، یہ بھی گھبرا کے، یہ تقریباً یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تقریباً 1930 کا، اپنی کتاب میں باقاعدہ درج کرتے ہیں۔ تو 1930 کے لگ بھگ جو تھوڑا بہت اس کے پاس بھی اسلحہ کا سفر کی وجہ سے اس نے چھپا کے رکھا ہوا، اپنے طور پہ گھبرا کے یہ ایک سائٹ پہ ہوتا ہے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، میں اجنبی ہوں، ملبہ میرے اوپر نہ ڈال دیا جائے، گھبرا کے ایک جگہ چھپتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی عدالت دیکھیے، جہاں یہ چھپتا ہے وہیں وہ مقتول پہلے سے گرا پڑا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر جا کے گر پڑتا ہے، لوگ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں اسلحہ اس کے پاس بھی ہے، اجنبی پردیسی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے، مقتول کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ گرا پڑا ہے، مقدمہ اس کے اوپر دائر ہوتا ہے، عدالت اس کے قتل کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ جب سولی کے پھندے پہ لے جانے لگتے ہیں، یہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے، بیگم کو بلا کے کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے یہ قتل نہیں کیا، میں اس سے بری ہوں، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرے اوپر یہ جو ناجائز قتل پڑ گیا ہے یہ اس قتل کی سزا ملی ہے جو آج سے چند سال پہلے میں نے تیرے خامن کا قتل کیا تھا۔ آج میں تجھ سے اپنے اس جرم کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوتا جو ظالم کر رہے ہوتے ہیں، اسے سب خبر ہوتی ہے، وہ ان کو مہلت دیتا ہے ایک ایسے دن تک کے لیے جس میں اللہ ان کو اٹھائے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی، گھبراہٹ کی وجہ سے پھٹی۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ قبروں سے اٹھ کے دوڑ رہے ہوں اور بھاگم بھاگ، آنکھیں پھٹی ہوئی اور ان کے ساتھ اٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، اتنے گھبرائے ہوں گے ظالم کہ ان کو پلک جھپکنے کی فرصت نہیں ہوگی، آنکھیں جھپک نہیں سکیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور دل ان کے اندر سے اڑے اڑے ہوں گے۔ یہ تو وہ ہے جو قیامت کے دن کے ساتھ ہونے والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب ظالم موت کی بے
ہوشی میں ہوں گے، اور فرشتے اپنی بازوں ان کی طرف پھیلا کے، ایک اور آیت میں ہے کہ ان کی پیٹھوں اور چہروں پہ مار کے یہ کہتے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی روحوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے۔ یہ تو موت، قبر اور حشر کے تذکرے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی عدالت اس دنیا میں کی جاتی ہے۔ سبق اور پیغام یہی ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھا کریں میں مقدمہ جیت گیا تو میں سب کچھ جیت گیا، میں نے بازی جیت لی تو میں سب کچھ جیت گیا، میں نے فلاں چیز ون کر لی تو میں نے سب کچھ ون کر لیا، میں نے زمین لے لی تو میں نے سب کچھ لے لیا، میں نے پیسے ہتھیا لیے تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہمیشہ اپنے ضمیر سے پوچھا کریں، اگر آپ ظالم ہیں اور حق پر نہیں ہیں تو اللہ کی عدالت سے ڈر کے زندگی بسر کرا کریں، وہ دنیا میں قائم ہو سکتی ہے اور دنیا میں بھی آخرت سے پہلے لگ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ کی عدالت کا جو خوف ہے دلوں میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تمام بھائیوں واسطے ناشتے کا اہتمام کیا، میں تمام بھائیوں کی گزارش کروں گا تشریف رکھن، ہوں انشاءاللہ دعا ہوئے گی، اور کافی دوستان نے بڑے خصوصی دعا واسطے گزارش کی تھی جی شیخ صاحب کو دعا کروانی ہے۔ اس تو پہلے ایک دو اعلان ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد کے اندر محترم جناب پروفیسر قاری عزیز الرحمان صاحب آپ لاہور انشاءاللہ انہوں کا درس قرآن ہوئے گا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد کے اندر محترم جناب پروفیسر قاری عزیز الرحمان صاحب آپ لاہور انشاءاللہ انہوں کا درس قرآن ہوئے گا۔ جس طرح پچھلی دفعہ بھی اعلان کیتا تھی، ایک میری بہن ہے ان کا بھائی کافی دنوں تو لاپتہ، اندر واسطے میں شیخ صاحب کی گزارش کروں گا خصوصی طور پہ دعا فرمان، اور ملک پاکستان واسطے، اسلام واسطے، اندر واسطے۔ اس تو پہلے ایک دو بھائیاں دی فرمائش بھی ہے، تو فرمائش منڈی بھی چاہیے، میں شیخ صاحب کی گزارش کروں گا سانو تلاوت قرآن پاک سنان، تلاوت قرآن پاک گزارش بھی کروں گا سورہ یاسین کی تلاوت سنان دی، اس تو بعد انشاءاللہ خصوصی طور پہ دعا کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اے ارحم الراحمین، اے رب العالمین، ہم گناہگار لوگ ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے عظمتوں والے اللہ، شانوں والے اللہ، جلال والے اللہ، کبریائی والے اللہ، بڑائیوں والے اللہ، بلندیوں والے اللہ، رفعتوں والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری لغو سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، جتنی زندگی ہے ہمیں صحت والی، ایمان والی نصیب فرما، جتنی زندگی ہے صحت اور ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ، بیماریوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، ہم سب بیماریوں سے تیری حفاظت میں آتے ہیں، ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہمیں دکھوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں ظلم اور گناہ کیے ہیں، ہمیں ان کے برے انجام سے محفوظ فرما۔ وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ اے مولا کریم، ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، والدین کریمین کی بخشش فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، سفر کی حالت میں تو دعا قبول کرتا ہے اور بارش کے وقت بھی تو دعا قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔
اے اللہ جو بھائی اپنے گھر سے لاپتہ ہے، اے اللہ تو اس کی بازیابی کے اسباب پیدا فرما، واپسی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ یہ کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا بڑا غم ہوتا ہے جوان بھائی کا، جوان بیٹے کا، اے اللہ لاپتہ ہو جانا۔ اے میرے مولا تو اس معاملے میں ہماری اس بہن کی مدد فرما دے، اس فیملی کی مدد فرما دے جو لاپتہ افراد ہیں، اللہ کو اپنے گھروں میں ایمان اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس کروا دے۔ اے اللہ اس ملک کے عزیز کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے حالات میں بہتری پیدا فرما، ہمارے حکمرانوں کو اچھے فیصلوں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو برے فیصلوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی، ہمارے کاروبار کی، زمینوں کی، گھر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب سے بڑی دولت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔